السلام علیکم۔ سردیوں کا موسم اکثر بچوں کے لیے خاصی زحمت کا باعث بن جاتا ہے۔ نزلہ زکام، گلے کی خراش، نمونیا، بخار وغیرہ اس موسم کی دین ہے۔ ان سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کر لیں تو آپ کے بچے بیمار ہونے سے بچے رہیں گے۔ دراصل اپنی ناتواں قوت مدافعت کے باعث نوزائیدہ بچے موسمی سختی برداشت نہیں کر پاتے اور ماحول آب و ہوا کی تبدیلی سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناسمجھی کے باعث انہیں احتیاطی تدابیر کا بھی زیادہ شعور نہیں ہوتا اور وہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر اپنے کاموں میں مگن رہتے ہیں، لہٰذا سردیوں میں ان کی صحت متاثر ہو جاتی ہے۔ اگر سرد موسم کے شروع ہوتے ہی بچوں کو مناسب گرم کپڑے پہنائے جائیں، انہیں پانی میں کھیلنے کودنے سے دور رکھا جائے، ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دھونے اور نہانے سے روکا جائے، چاکلیٹ، غیر معیاری ٹافیوں اور مٹھائیوں سے دور رکھا جائے تو بچے سینے کی جکڑن، سانس کی تکلیف، نزلے زکام کی خرابی اور گلے کی خرابی یا گلے کے غدود میں سوجن کی شکایت سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سردی کے موسم میں نوزائیدہ بچوں کے پاؤں، سینے اور خاص طور پر سر کو گرم رہنا چاہیے۔ شیرخوار اور کم از کم 5 برس تک کے بچوں کے سر اور سینے کو ڈانپ کر رکھیں۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ انسانی جسم کی 40% حرارت سر کے راستے داخل ہوتی ہے، اس لیے محتاط رہیں۔ موسم کی سختی کے حساب سے بچوں کے سر پر اونی ٹوپی، پاؤں میں موزے پہنانے کے ساتھ ساتھ سینہ بند یا کوئی ہاف گرم کپڑے پہناتے وقت موسم کی شدت کا درست اندازہ کریں اور اسی حساب سے کپڑے پہنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ موسم کی شدت سے زیادہ بھاری کپڑے پہنا دیے جائیں جس سے بچہ گھبرا جائے۔ پانی کی بے احتیاطی سے عام طور پر بچوں کی قوت مدافعت کم زور پڑ جاتی ہے اور وہ نزلے زکام اور نمونیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمونیا کی صورت میں ان کے پھیپھڑے بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پسلیاں جلنے لگتی ہیں، تیز بخار ہو جاتا ہے اور بچہ سانس لینے میں دقت محسوس کرتا ہے۔ نمونیا کی صورت میں فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے۔ بچے کو پہلے ہی نمونیا سے بچاؤ کے ٹیکے لگوائیں۔ بحیثیت ماں آپ کو اس بیماری کی علامت بھی معلوم ہونی چاہیے تاکہ بروقت تشخیص کی جا سکے۔ ماہرین کے مطابق جب بچہ کراہنا شروع کرے تو والدین کو چاہیے کہ فوری توجہ دیں، جبکہ سانس لینے میں سیٹی کی آواز نکلنا، پسلی جلنا، بچے کا نڈھال ہونا، بخار، نزلہ اور کھانسی کے ساتھ جھٹکے لگنا شدید نمونیا کی علامت ہے۔ ایسی کیفیت میں ہنگامی بنیادوں پر مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اسے حرارت پہنچائیں۔ ضرورت ہو تو کمرے میں انگیٹھی جلائیں، لیکن یہ بھی دھیان رکھیں کہ کمرے میں ہوا کی آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بچے کو پاؤڈر کا دودھ دیا جا رہا ہے تو ہر بار بوتل کو گرم پانی سے اچھی طرح سے دھو لیں۔ بچے کو بخار سے سردی لگ رہی ہو اور وہ کانپنے لگے تو اسے روئی کا بنولا نہ بنائیں بلکہ ذرا ڈھیلے کپڑے پہنائیں۔ اکثر مائیں بچوں کو بخار میں گرم کپڑوں سے سر سے پیر تک ڈھانپ دیتی ہیں جس سے بعض اوقات ان کی حرارت معمول سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ بخار کی صورت میں بچے کو سوپ اور یخنی دیں۔ وقفے وقفے سے بچے کا درجہ حرارت نوٹ کرتے رہیں اور بخار بڑھنے کی صورت میں ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں۔ بچوں میں سردی کی وجہ سے نزلہ اور گلے میں خراش کی شکایت بھی ہوتی ہے۔ نزلہ بظاہر معمولی نظر آتا ہے مگر اس کی وجہ سے ناک میں ورم کے باعث سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ زکام میں گرم پانی پینا مفید ہے۔ شیرخوار بچوں کو دودھ میں 2 پیپل کے پتے، 2 چھوہارے، 4 کھجوریں، ان میں سے کوئی ایک چیز دودھ میں ملا کر ابال کر پلائیں۔ ادرک کا رس اور شہد مکس کر کے چٹائیں۔ گاجر پالک کا رس پلائیں۔ موسمی سبزی کا رس پلائیں۔ چنے ابال کر ان کا پانی پلائیں۔ سونٹھ اور گڑ میں ڈال کر ابال لیں اور وقفے وقفے سے پلائیں۔ ٹھوس غذا کھانے والے بچوں کو زکام میں گڑ اور سیاہ تل کے لڈو ملا کر کھلائیں۔ آملے کا مربع دیں۔ چائے اور جوشاندہ پلائیں۔
منقع امرود اور کچا پیاز کھانے سے بھی زیادہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بچوں کو سرسوں یا زیتون کے تیل کی مالش کر کے دھوپ میں بٹھائیں۔ بچے کے سینے کو ٹھنڈ لگ جانے کی صورت میں پرانی روئی گرم کر کے سینکیں۔ سینے میں تارپین کا تیل یا معیاری بام مالش کریں۔ نظام تنفس کی تکلیف کے سلسلے میں یہ بہت ضروری ہے کہ بچے کا پیٹ صاف رہے، یعنی کہ وہ قبض میں مبتلا نہ ہو۔ اسے دور کرنے کے لیے 10 دانے منقع ایک خشک انجیر کا استعمال کافی ہوتا ہے۔ بچہ چھوٹا ہو تو کیسٹر آئل دینا بھی مفید ہوگا۔ نوزائیدہ بچے کو اجوائن اور ہریڑ گھس کر نیم گرم دودھ میں یا گھٹی کی صورت میں پلائیں۔ بچے کو خسرہ نکل آئے تو 12 گرام خاکسیر ایک کپڑے میں باندھ کر 1 لیٹر پانی میں ڈبوئیں اور یہی پانی پلائیں۔ گلا خراب ہونے کی صورت میں ذرا سی گلیسرین شہد 1 کپ دودھ میں ملا کر پینے سے افاقہ ہوگا۔ چھینکوں کی صورت میں روغن گل 2-3 قطرے کان اور ناک میں ڈالیں۔ پسلی جلنے کی صورت میں 12 گرام لہسن کچل کر اس کا پانی نکال لیں اور شہد میں مکس کر کے چٹائیں۔ چھوٹے بچوں کو کھانسی ہو تو چھوٹی الائچی پیس کر چٹا دیں۔ ایک سیب پیس کر ایک صاف رومال میں رکھ کر اس کا پانی نچوڑ لیں اور اس میں تھوڑی سی مصری ملا کر صبح شام پلائیں۔ ابلے ہوئے انڈے کی زردی اور اسے شہد میں ملا کر کھلائیں۔ اس عمل سے سخت سردی بھی سخت کھانسی میں بھی آرام آ جائے گا۔ ادرک کے رس میں شہد ملا کر چٹائیں، کھانسی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب